معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ملک عرب اور پوری دنیا سے کفر و شرک کو مٹانے کے لیے، ضلالت و گمراہی کو ختم کرنے کے لیے اپنے سب سے لاڈلے اور آخری پیغمبر حضرت محمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت آمینہ کے گھر کے آنگن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سدا بہار پھول کی حیثیت سے کھلے، اور اس آنگن میں ایسا پھول کھلا کہ جس نے پوری کائنات کے انسانوں کو خوشبودار بنا کر رکھ دیا۔ پیغمبر اسلام کی پیدائش کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی دیدار کیا کرتی تھی، بسا اوقات زبان سے نکل جایا کرتا تھا، اے کاش آج اس نور نظر، لخت جگر، حسن و جمال والے پیکر کے ابو زندہ ہوتے تو دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے، سینے سے لگاتے، اس بچے کے چہرے کو بوسہ دیتے، سیر و تفریح کے لیے گھمانے کے لیے لے کر جاتے، اس بچے کے لیے کھلونے لے کر آتے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس بچے کا، اس لخت جگر کا، اس نور نظر کا اللہ کے یہاں اس قدر بلند و بالا مقام ہے کہ اگر اس بچے کا سیر و تفریح کو دل چاہے گا تو آسمان و زمین کا مالک اسے معراج پہ بلا کر سیر و تفریح کرائے گا۔ اس بچے کا اگر کھلونے کو دل چاہے گا تو چاند کو دو ٹکڑے بنا کر رکھ دے گا۔ دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی خواتین آتی ہیں، یتیم سمجھ کر، غریب سمجھ کر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیتی ہے، اور تاریخ نے انہیں آج ایسا ٹھکرایا کہ تاریخ میں آج ان خواتین کا نام و نشان نہیں ہے۔ مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اونٹنی کی کمزوری کی وجہ سے اور اس کے سب سے پیچھے چلنے کی وجہ سے سب سے بعد میں مکے کی سرزمین پر آتی ہے، اور آ کر دیکھتی ہے کہ میرے خاندان کی تمام مستورات نے مالداروں کے بچے لے لیے ہیں، اب مکے کی سرزمین پر کوئی بھی بچہ نہیں ہے سوائے ایک یتیم آمنہ کے در یتیم کے۔ مایوس ہو جاتی ہے، شوہر کے پاس کھڑی ہے، اللہ نے دل کے اندر اس بچے کو لینے کی بات اتنی شدت کے ساتھ ڈالی۔ تاریخ کے اندر آتا ہے، سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھا ہے کہ مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بول اٹھی، واللہ لأذهبن إلى ذلك اليتیم، کیا ہے میرے شوہر، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تو اس بچے کے پاس جاؤں گی، فَلَآخُذَنَّهُ، اسے لے کر آؤں گی،
میرا دین نہیں مانتا، ایک یتیم کو لاوارث سمجھ کر، غریب سمجھ کر، یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا جائے، ہمیں اس بچے کو لینا چاہیے۔ شوہر بھی شوہر تھا، جیسی مائی حلیمہ، اس سے کہیں آگے اس کا شوہر حارث تھا۔ اس نے کہا لا علیکا، اے حلیمہ اس بارے میں کوئی بھی نقصان کی بات نہیں ہے، کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے، تم جاؤ اسے بچے کو لے کر آؤ، عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمیں برکت دے گا، برکتوں کے خزانے کھول دے گا، یہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرے، مسلمانوں، دنیا کا کوئی بھی کام ہم کرے تو اللہ کی ذات سے یہ امید رکھو کہ اللہ اس کے اندر کامیابی دے گا تو تمہیں ضرور کامیابی ملے گی۔ اس واقعے کو جہاں سیرت مصطفیٰ کے اندر نقل کیا گیا، وہی حدیث رسول نقل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی، کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے، جیسا خیال رکھتا ہے، میں اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، دروازے پر دستک دی، اندر پہنچی، اور جب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، بے ساختہ بول اٹھی، اے آمینہ، اللہ کی قسم اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت بچہ، اتنے چمک دمک والا بچہ اور اتنے بہترین نقش اور صورت والا بچہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے لگی، اے حلیمہ، تو نے اپنے خاندان کے بچوں کو دیکھا ہوگا، میں نے بھی مکے کے بچوں کو دیکھا، مدینے کے بچوں کو دیکھا، قرب و جوار کے بچوں کو دیکھا، لیکن اللہ کی قسم کبھی میں نے بھی زندگی میں اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت بچہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اگر دادا عبد المطلب سے پوچھا جاتا اس بارے میں تمہارا خیال کیا ہے تو دادا عبد المطلب بھی یہی کہتے، اے آمینہ، اے حلیمہ، تم نے گاؤں کے بچوں کو دیکھا ہوگا، تم نے کھیڑوں کے بچوں کو دیکھا ہوگا، تم نے شہروں کے بچوں کو دیکھا ہوگا، میں تو مکے کا سردار ہوں، میرے پاس خزانہ خانے کعبے کی کنجیاں ہے، میں تمام مکے کے لوگوں کا سردار ہوں، میں نے ملکوں کا سفر کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے تمام ملکوں کا سفر کرنے کے بعد، بیشتر ممالک کا سفر کرنے کے بعد یہ کہتا ہوں کہ میں نے بھی کسی ملک میں ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ یہی بات اگر جبریل امی سے پوچھی جاتی تو تمام فرشتوں کا سردار بھی بول اٹھتا کہ اے حلیمہ، اے آمینہ، اے عبد المطلب سردار مکہ، تم نے کھیڑوں کے بچوں کو دیکھا، تم نے شہروں کے بچوں کو دیکھا، اے عبد المطلب تو نے ملکوں کا دورہ کیا، ملکوں کے بچوں کو دیکھا، لیکن میں سردار ملائکہ ہوں، تمام فرشتوں کا سردار ہوں، اور میں نے مشرق کا سفر کیا ہے، میں نے مغرب کا سفر کیا ہے، میں نے جنوب کا سفر کیا ہے، میں نے شمال کا سفر کیا ہے، میں نے پوری دنیا کے کونے کونے کا چپا چھان مارا ہے، اللہ کی قسم اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں دیکھا۔ وہ آسمان و زمین کا مالک، وہ خالق کائنات، اللہ رب العزت کی ذات، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا بچہ جب بنایا ہی نہیں تو تم دیکھتے کیسے؟ ایسے نقش و نگار والا بچہ، ایسے حسن و جمال والا بچہ، ایسی صورت اور سیرت والا بچہ میں نے کائنات میں آج تک بنایا ہی نہیں، اور نہ کسی بچے کا نام آج تک پوری تاریخ میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، وہ پیغمبر ان کی امت
امتوں میں سے کسی کا نام آج تک محمد نہیں رکھا گیا۔ یہ تمام چیزیں میں نے اپنے آخری پیغمبر، لاڈلے پیغمبر، تمام پیغمبروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رکھی ہے۔ مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بچے کو لے کر چلنے لگی، گھر سے باہر نکلتی ہے، کچھ دوری پر پہنچتی ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آڑے آ جاتی ہے، مائی حلیمہ کا سفر روک دیتی ہے اور روک کر کہتی ہے اے حلیمہ میرا بچہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، تو یتیم سمجھ کر، لاوارث سمجھ کر، غریب سمجھ کر بے اعتنائی مت کرنا، بے توجہی مت کرنا، بے پرواہی مت کرنا۔ میرے اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے جو بھی میرے پاس ہوگا میں دینے میں کمی نہیں کروں گی، لیکن تو غریب یتیم لاوارث سمجھ کر میرے بچے کے ساتھ بے توجہی مت برتنا۔ مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ہماری اونٹنی بالکل کمزور تھی، بالکل دبلی پتلی تھی، اس کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں اترتا تھا، اور دودھ نہ ملنے کی وجہ سے میرا شوہر بھی اور میں بھی اور ہمارا بچہ بھی تینوں رات بھر جاگ کر کاٹ دیا کرتے تھے۔ میرا بچہ تو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ساری رات تڑپا کرتا تھا، روتا تھا، بلاتا تھا، لیکن جب یہ بچہ ہمارے خیمے کے اندر آیا اور رات کا وقت آیا، میرا شوہر اٹھتا ہے، اونٹنی کے پاس جاتا ہے، اونٹنی کے تھنوں کو دیکھتا ہے تو تھن دودھ سے لبریز تھے۔ میرا شوہر خوشی سے چمک اٹھتا ہے، اس کا چہرہ دمک اٹھتا ہے، دودھ کو نکالا جاتا ہے، میرے شوہر نے پیا، میں نے پیا، ہمارے بچے نے پیا، اور ہم نے اتنا سیر ہو کر پیا کہ ہماری زندگی کی وہ پہلی رات تھی کہ ہم سکون کی ساتھ پوری رات سوئے۔ شوہر حارث بول اٹھا واللہ لقد اخذت نسمۃ مبارکہ، کہ اللہ کی قسم علمی یا حلیمہ، اے حلیمہ تو جان لے اور اس بات کو نوٹ کر لے، واللہ لقد اخذت نسمۃ مبارکہ، کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ حاصل کر لیا۔ دونوں خوش ہیں۔ روانگی کا وقت آیا، اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئے، سب سے آگے حارث ہے، پیچھے مائی حلیمہ ہے، بیچ میں دونوں بچوں کو بٹھا لیا جاتا ہے، اونٹنی کو اٹھایا جا رہا ہے، چابک مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ جب کافی دیر ہو گئی، حلیمہ سعدیہ کہنے لگی اے میرے شوہر، میری سمجھ میں مسئلہ آ گیا ہے، ابھی میرے آقا کو لیے ہوئے 24 گھنٹے نہیں گزرے ہیں، مائی حلیمہ کے مسئلے سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اور ہم مسلمان ساری زندگی کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے گزر گئی، لیکن ہمیں آج تک اسلام کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ مائی حلیمہ کہتی ہے اے میرے شوہر، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اللہ کے یہاں اس بچے کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے، یہ عظمتوں والا بچہ ہے، محاسن والا بچہ ہے، خوبیوں والا بچہ ہے، کمالات والا بچہ ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ تمہاری پیٹھ اس بچے کے چہرے کی طرف ہو رہی ہے، اس بچے کی بے ادبی ہو رہی ہے، اللہ کو یہ بے ادبی پسند نہیں ہے، اور بے ادبوں کو اٹھا کر لے
جانے کے لیے یہ اونٹنی تیار نہیں ہے۔ ایسا کرو، بچے کو آگے بٹھا کر دیکھو۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا جاتا ہے، اونٹنی کو اٹھایا جاتا ہے، اونٹنی فوراً اٹھ پڑتی ہے اور چل پڑتی ہے۔ اونٹنی جا رہی ہے اور وہ اونٹنی جو آنے کے وقت میں اپنی کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے چل رہی تھی، اب میرے آقا کی وجہ سے وہ اتنی رفتار کے ساتھ چل رہی ہے کہ تمام قافلے والوں کو پیچھے چھوڑتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے خاندان کے بنو سعد کی خواتین نے پوچھنا شروع کیا کہ اے حلیمہ، کیا تو نے اونٹنی بدل دی ہے؟ فرمانے لگی نہیں، اونٹنی نہیں بدلی ہے، میں بھی وہی حلیمہ ہوں، میرا شوہر بھی وہی حارث ہے، ہماری اونٹنی بھی وہی اونٹنی ہے، ہمارا بچہ بھی وہی بچہ ہے، لیکن ہمارا شہ سوار بدل گیا ہے۔ اب شہ سوار اس پر دو جہاں کا سردار آ چکا ہے، اس لیے یہ تیزی کے ساتھ دوڑ کر چل رہی ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائی حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں تو اونٹنی سب سے آگے چلی جاتی ہے اور میرے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر سوار ہو کر غار ثور تک جاتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے اندر جو ہے تمام پیغمبروں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے آگے چلے جاتے ہیں۔ جس سواری پر سوار وہ سواری سب سے آگے، جس انسان کے اوپر سوار وہ انسان سب سے آگے۔ مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں پہنچ جاتی ہے۔ قحط سالی کا زمانہ تھا، آسمان سے بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ملک کے اندر اور گاؤں کھیڑوں کے اندر گھاس نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، جانور پانی نہ ملنے کی وجہ سے، جانور گھاس نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہوتے جا رہے تھے، دبلے ہوتے جا رہے تھے، بیمار پڑتے جا رہے تھے، دودھ ختم ہو چکا تھا، لیکن مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمین ہریالی ہو جاتی ہے، اس کی زمین میں پانی آتا ہے۔ مائی حلیمہ کہتی ہے میری بکریاں صبح کو جب گھر سے نکلتی تھی خالی پیٹ نکلتی تھی، لیکن شام میں گھر میں واپس آیا کرتی تھی، ان کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہوتا تھا، میرے آقا کو لے کر گھر پر پہنچتی ہے، دودھ نکالا جاتا ہے، ایک برتن میں دودھ نکالا گیا، دو میں نکالا گیا، تین میں نکالا گیا، برتن ختم ہو جاتے ہیں، لیکن مائی حلیمہ کی بکریوں کے تھنوں سے نکلنے والا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ اتنا دودھ نکلا کہ وہ تمام خواتین قبیلہ بنو سعد کی جنہوں نے میرے پیغمبر کو آپ کی یتیمی کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا، آپ کی غریبی کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا، آج وہی خواتین کہہ رہی تھی کہ اے ہمارے غلاموں، مائی حلیمہ کی بکریاں جس زمین پر چرتی ہے تم بھی اپنی بکریوں کو وہی چراؤ، مائی حلیمہ کی بکریاں جس جگہ سے پانی پیتی ہے تم بھی اپنی بکریوں کو پانی وہی پلاؤ۔ غلاموں نے وہی کھلانا شروع کیا، وہی پلانا شروع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی مائی حلیمہ کی بکریاں پیٹ سے بھر کر تھنوں سے لبریز ہو کر گھر میں آیا کرتی تھی، اور ان خواتین کی بکریاں خالی پیٹ اور دودھ سے خالی گھر کے اندر لوٹا کرتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کی تمام خواتین پریشان تھی، یہ واقعہ کیا ہے؟ ساری تدبیر اختیار کر لی گئی، تمام حرب اختیار کر لیے گئے، لیکن حلیمہ کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہے، ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ کیوں نہیں آتا؟
قحط سالی بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ بارش کا نہ ہونا سب کے لیے ہے۔ حلیمہ کی بکریوں کے لیے بھی بارش نہیں ہے، ہماری بکریوں کے لیے بھی بارش نہیں ہے، اس کی بکریوں کے لیے بھی گھاس نہیں ہے، ہماری بکریوں کے لیے بھی گھاس نہیں ہے، اس کی بکریوں کے لیے بھی پانی نہیں ہے، تو ہماری بکریوں کے لیے بھی پانی نہیں ہے، تو پھر ان بکریوں کے تھنوں میں دودھ کیوں ہے اور ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ کیوں نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ان خواتین کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تمام جمع ہوتی ہے اور جمع ہو کر مائی حلیمہ کے پاس آتی ہے۔ اے حلیمہ، تمام تر تدبیر اختیار کر کے دیکھ لی، ہمیں یہ مسئلہ بتاؤ، وہ جگہ بتاؤ جس جگہ پر تمہاری بکریاں پیٹ بھر کر کھا کر آتی ہے، ہمیں وہ جگہ بتاؤ جہاں سے تمہاری بکریاں پانی پی کر آتی ہے، وہ جگہ بتاؤ جہاں سے تمہاری بکریاں تھنوں سے دودھ سے تھن لبریز ہو کر آتے ہیں۔ مائی حلیمہ کہنے لگی، او پگلیو، یہ چراگاہ کا اثر نہیں ہے، یہ گھاس کا اثر نہیں ہے، یہ پانی کا اثر نہیں ہے، یہ تو میرے گھر کے اندر آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ تم گھاس کو لیے بیٹھے ہو، تم پانی کو لیے بیٹھے ہو، یہ پانی اور گھاس کا کمال نہیں، یہ تو میرے گھر میں آنے والے اس محمد حسین و جمیل بچے کی برکت ہے کہ آج میرا گھر برکتوں سے خزانوں سے بھرا پڑا ہے۔ حلیمہ اس کا شوہر بہت خوش تھے، ان کا تو مقدر چمک اٹھا تھا، ان کی قسمت جاگ اٹھی تھی، وہ دونوں خوش کیوں نہ ہوتے؟ آج ہمارے پاس خاص گھر ہو جائے، آج ہم فیکٹریوں کے مالک بن جائے، آج ہمارے گھر میں سونا بن کر آ جائے، آج ہم دولتوں کے خزانوں کے مالک بن جائے، ہمارے پیر زمین پر نہیں ٹکتے ہیں اور خوشی کے مارے ہم پھولے نہیں سماتے ہیں، تو مائی حلیمہ اور اس کا شوہر حارث آج خوش کیوں نہ ہوتے؟ ان کے گھر کے اندر دونوں جہان کے خزانوں کی کنجی آ چکی تھی، کونین کا خزانہ ان کے گھر کے اندر آ چکا تھا۔ مائی حلیمہ کی ویران زمین کے اندر بہار آ چکی تھی، سرسبز ساداری آ چکی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں جانے بہار اور جانے مصطفیٰ آ چکے تھے۔ مائی حلیمہ سعدیہ